السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب ملک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. 4 فائنلسٹ جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہو چکے ہیں. ان کے کب میچز ہیں، کہاں پہ ہیں، آئیں وہ دیکھتے ہیں. ساؤتھ افریقہ ورسز نیوزی لینڈ جو پہلا سیمی فائنل ہے وہ وینسڈے 4 مارچ کو کولکتہ میں کھیلا جائے گا. سیکنڈ والا جو سیمی فائنل ہے وہ انڈیا ورسز انگلینڈ تھرسڈے 5 مارچ ممبئی میں کھیلا جائے گا. باسط بھائی، پہلے والے سیمی فائنل میں کون جیت رہا ہے؟ جو دوسری باری لے گا. وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن چلیں ٹیم وائز اگر دیکھا جائے تو آپ کو کون سی ٹیم؟ ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ. تو آپ ساؤتھ افریقہ کہہ رہے ہیں جیتے گا. نہیں، میں تو دوسری میں نے باری یہی بولا. اگلوانا تھا. نہیں جو ٹاس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کولکتہ میں. نہیں، اتنا بھی نہیں ہے. ٹیمیں بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا. ساؤتھ افریقہ کی کمپلیٹ ٹیم ہے. اچھا کامی، دوسرے سیمی فائنل میں کون جیت رہا ہے، انگلینڈ ورسز انڈیا؟ میرے خیال سے انڈیا زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہے، اور پہلا سیمی فائنل جو ہے وہ دونوں ایکول ٹیمیں ہیں، اور بالنگ اور بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں بڑی اچھی زبردست کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ ٹف میچ ہوگا. انگلینڈ انڈیا کا مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا ٹف میچ نہیں ہوگا، اور انڈیا کی ٹیم فار بیٹر لگ رہی ہے، فارم میں لگ رہی ہے. جیسے سیمی فائنل جیتے ہیں اس سے کانفیڈنس بڑا ہائی ہوا ہوگا. انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ میں اسٹرگل کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک آدھے بیٹسمین پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. ول جیکس 4 میچز میں مین آف دی میچ رہا ہے، وہ نیچے سے آ کے ٹاپ آرڈر کا بڑا ڈپینڈ کرے گا سیمی فائنل میں. باسط بھائی، فائنلسٹ 2 ٹیمز کرکٹ وائز تو ساؤتھ افریقہ اور انڈیا. ساؤتھ افریقہ اور انڈیا جیسی وہ کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں. کامی آپ کی بھی یہی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باسط بھائی، یہی ڈیزرو کرتی ہیں. بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں دونوں. آپ کی کیا ہے؟ میری 2 فائنلسٹ. میری 2 فائنلسٹ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. دونوں بڑی بیلنس سائڈ ہیں دونوں. یہ تو سفر تھا کہ جو یہ 4 ٹیمز کا ہے ابھی تک. ہمارا سفر کہاں تک پہنچا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں شاہد بھائی نے سری لنکا سے جوائن کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے میری ٹیم بتا رہی ہے کہ کنیکشن میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ پرابلم ہے. اچھا، یہ ہمارا سفر جو تھا وہ 2023 میں او ڈی آئی ورلڈ کپ جو ہم لوگوں نے سیمی فائنل نہیں کوالیفائی کیا. 2024 میں T20 ورلڈ کپ، اس میں بھی ہم لوگوں نے نہیں کوالیفائی کیا. 2025 میں چیمپئنز ٹرافی، اس میں بھی ہم لوگوں نے نہیں کوالیفائی کیا سیمی فائنل میں. ابھی 2026 میں T20 ورلڈ کپ، اس میں بھی ہم لوگوں نے نہیں کوالیفائی کیا. یہ تالیاں نہیں عادی صاحب، یہ سیریس باتیں ہو رہی ہیں. مطلب کہتے ہیں مستقل مزاجی. نہیں، لیکن ہمارے لیے بہت کنسرننگ ہے یہ. اچھا، بہت زیادہ کنسرننگ ہے. جی باسط بھائی، کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ جو غلطیاں شروع سے ہوئی تھیں اس پہ قابو نہیں پایا گیا. جو یہ آپ نے دکھایا نا کہ ہم ہر غلطی کے بعد اگلے ٹورنامنٹ کا بیان ہے دیکھے کہ اگلے ٹورنامنٹ کی تیاری کریں گے. کام اس پہ کچھ نہیں ہوا. ان دی اینڈ جو آپ نے بتایا نا کہ ہم سپر 8 میں تو آئے 2026 میں، سپر 4 میں نہیں آئے. تو یہ دکھاتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ ہماری کرکٹ اور ہمارا جو ڈومیسٹک سسٹم ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا. کامی ہر جگہ یہی ڈسکشن ہوتی ہے. جو 4 آپ نے آئی سی سی ریلیٹڈ ایونٹس دیکھے ہیں، اور اس میں ایشیا کپ تو ہم ایڈ بھی نہیں وہ کر رہے. ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. جب ہم لوگ باہر ہو جاتے ہیں، مطلب کون سی چیز ہے کہ جسے ہمیں واقعی فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ہم لوگ ٹریک پہ تو جو ہے وہ چڑھ جائیں. کیونکہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں نا میچ ہارنے کے بعد یا ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد، جو چیزیں آتی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ مطلب جو سوچ ہے نا، سوچ میں بھی آپ وہ مائنڈ سیٹ سے بھی آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر سیکنڈری ہے. بالکل ایسے ہی ہے شعیب. پتہ ہے کیا، آپ دیکھیں 2023 میں 1-2 پہ جب بھی سلیکشن ہوتی ہے نا، 1-2 پہ چاہے آپ ٹیم اچھی بھی سلیکٹ کر رہے ہیں نا، 1-2 پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی 23 سے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں 8-10 لڑکوں پہ ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیسے آ گئے ہیں؟ ایک آدھے پہ ہو رہا ہو نا تو اس کا مطلب 12-13 لڑکے آپ نے صحیح سلیکٹ کیے ہیں.
یہاں پہ اس غلطی کو کم کرنے کے بجائے نا ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, اس پہ کنٹرول نہیں کر رہے. ہم اگلے ورلڈ کپ کا سوچ کے ٹیم بنانے جا رہے ہیں. 6 مہینے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی ٹیم تیار ہو گئی ہے, سڈنلی ورلڈ کپ میں قریب آ کے کوئی نہ کوئی ایسی سلیکشن آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈیورنگ ورلڈ کپ آپ ایسے ڈیسیژن لے لیتے ہیں جس سے پوری ٹیم کیا پورا میرے خیال سے کنٹری پینک ہو جاتی ہے. یہ کر کیا رہے ہیں, کہہ کے کیا کہے ہیں, کر کیا رہے ہیں وہاں پہ. یہاں سے نظر آتا ہے کہ آپ کو نالج بالکل نہیں ہے, مینجمنٹ کو بالکل نالج نہیں ہے, آپ کے کوچ کو بالکل نالج نہیں ہے. وہ کتابی کوچ بنا ہوا ہے, وہ بھی فرسٹ کلاس کا ایک آدھا میچ اس نے امپائرنگ کیا تو کوچ بن گیا, کرکٹ نہیں نا کھیلی ہوئی. تو اس کے بعد آپ کے جو باقی کے مینجمنٹ کے بندے ہیں وہ کتنے پاورفل ہے, وہ کتنی کے کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں. چلے آپ کا کتابی کوچ ہے, باقی جو بیٹنگ کوچ ہے, بالنگ کوچ ہے, وہ تو ایٹ لیسٹ کوئی 40-50 ٹیسٹ میچ کھیلے ہو, جس کو نالج ہو, کوئی بتا سکے, اچھا مشورہ دے. پھر مزیداری کی بات ہے, مشورہ کس سے لے رہے ہوتے ہیں, اینالسٹ سے, جو ان سے بھی نالج سے آدھا ہوا ہوتا ہے. وہ کمپیوٹر پہ جا کے دکھاتا کہ بھائی یہ ایلو عالم پنا کر لو تسی جو ڈیسیژن لینا. جب آپ ایسے کام کریں گے, آپ کی بیسک جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ, سب سے پہلے ڈومیسٹک کرکٹ اس وقت بہتر ہوگی جب آپ سسٹم بنائیں گے. جو اس آپ میں ایک چیز ایڈ کروں, 2023 آپ نے بتایا, جی 2023 سے لے کے 2026 تک آپ پلیئرز نکال لیں کہ کون کون کھیلا ہے, کتنی چینجز ہوئی, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہی لوگ بدل کے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہم لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, بڑے ٹائم سے کر رہے ہیں. اس طرح دوسرے چینلز پہ بیٹھ کے دوسرے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں, اور سیم مور اور لیس سیم باتیں ہو رہی ہیں. لیکن باہر بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. باہر کے جو کرکٹرز ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مائیکل وان نے جو ہے انہوں نے کیا بولا ہے. But to see Fak as a man only get the opportunity to open the batting in the last game, and he gets 84 or 42, he's got to open on a consistent basis. And then you see Abrar Ahmed come in and get 3 for 23. Again, you go, why hasn't he been playing? You know, so I do think they've got the players. I just think there's a lot that goes on in terms of how you select teams for Pakistan. There's obviously a lot of outside influence. If you stripped away all the politics of the noise that comes from outside and said they're just your players to work with as a coach, I think there'll be many, many coaches in the world go, thank you very much, I'll take Pakistan, because they always have the talent. واہ یار کیا انگلش بول رہا ہے. دیکھیں باسط بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کوچز جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ کہ جی بڑی ٹیلنٹڈ جو ہے یہاں پہ چیزیں ہیں تو ہم جا کے وہ کرتے ہیں, بٹ چینج کرتے رہتے ہیں. پھر فخر زمان کے اوپر ان کی اننگز کے بارے انہوں نے بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ اوپن نہ کر رہا ہو. تو مطلب باہر والے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اپنا شعیب یہ بات ہم لوگ کر چکے ہیں. یہ جو انٹرویو نا ایمان سے یہ مائک ہیسن کو دکھانا چاہیے. دیکھا ہی ہوگا انہوں نے, پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی یہ دیکھو, چلو ہم غلط بول رہے ہیں تو ایک باہر کا بندہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ابرار کو اس میچ میں کیوں نہیں ڈالا, آپ فخر سے کیوں نہیں اوپننگ کر رہے, اگر وہ نمبر 5-6 پہ کھلا رہے ہیں تو وہاں پہ فائدہ ہے یا اوپننگ میں فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مائیکل وانگ کو میں اتنا مطلب پسند نہیں کرتا, سچی بات ہے, لیکن اس کا یہ والا انٹرویو نا مائک ہیسن کو دکھانا چاہیے. نہیں اچھا, لیکن انہوں نے تعریف بھی کی ہے مائک ہیسن کی, مائیکل وان نے تعریف کی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے شاہد بھائی کا کنیکشن ہو چکا ہے, کیونکہ جب ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس نہیں رہتی ہے پھر بہت ساری باتیں نکلتی ہیں کہ یہ سٹیپ ڈاؤن کر, اس کو نکال دیں گے, اس کو لے آئیں گے, یہ چلا جائے گا, وہ کہیں سے آ جائے گا. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اسی لیے ہمارے ساتھ جو ہے شاہد بھائی ہیں وہ ہمیں صحیح باتیں بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے. جی شاہد بھائی السلام علیکم. نہیں ہے میرا خیال ابھی دوبارہ سے شاہد بھائی آج کل شاہد بہت بھائی اٹک رہے ہیں, بہت اٹک رہے ہیں. آواز آ رہی ہے شاہد بھائی؟ اصل میں وہ شرٹ ٹائٹ نہیں آ رہی. پہنی ہم دوبارہ جو ہے ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک ہم آپ کو کلپ دکھا دیتے ہیں. کامی میں آپ سے یہ آج کل کلپ بہت ہیں آپ کے پاس, بہت سارے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹائم کم ہے, کلپس زیادہ ہیں. نہیں ہے وہ بھی آج آپ نے بات کی ہے نا, تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. شعیب پتہ ہے کیا ہے, جو مائیکل وان نے فخر کی ہم لوگ تو بہت پہلے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب 21 کے ورلڈ کپ میں نیچے لے کے آئے تھے نا, اس وقت بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ فخر کا نہیں بنتا نیچے کھیلنا. آپ فخر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, ٹیم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو سیمی فائنل میں آپ دیکھیں کہ اس کی ایکسٹرا آرڈنری اننگز کھیل لیا تھا اس نے آسٹریلیا, جو اتنے رنز بن گئے تھے. نہیں تو آپ اس وقت بھی 140-150 کر رہے تھے. تو آپ
زبردستی کسی کو فٹ نہیں کر سکتے. اوپنر کو آپ مڈ آرڈر میں نہیں فٹ کر سکتے. آپ کے یہ جو بلنڈر میں سمجھ رہا ہوں نا, یہ کافی عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ رکیں گے اسی وقت جب آپ اپنے بیک اپ پلیئرز بنائیں گے. آپ نے 6-7 سال بیک اپ پلیئر بنائے نہیں ہیں. ایک ہی ٹیم ہر جگہ آپ کھلاتے گئے, چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی. تو یہ چیزیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ کپتان کا رول ہوتا ہے, یہ کوچ کا رول ہوتا ہے, چیف سلیکٹر کا رول ہوتا ہے کہ جب آپ پلیئرز بناتے ہیں آپ نمبر اس پلیئرز اٹھا کے دیکھ لیں کتنے پلیئرز کھیلنے ہیں. کسی کو ایسے ہی ہے. لیکن باسط بھائی, اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے نا مائیکل وان نے ایک اور بات کی کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہے یہاں ہماری کرکٹ میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کنسسٹنٹلی جو ہے اچھی نہیں چلتی ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ میں نہیں مانتا یہ چیز. ایک چیز تو ہے کہ ہمارے یہاں پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے تو بورڈ کا چیئرمین بھی چینج ہو جاتا ہے, جو غلط ہے. باقی اپنا محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پی سی بی ہے, میرے خیال ہے ان سے زیادہ اسٹرانگ آدمی کوئی نہیں آیا, اور ہر چیز ان کے پاس ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. ان کے جو ایڈوائزر ہیں میرے خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر ایڈوائزر اچھے ہوتے نا تو اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے. کامی ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ اس سے زیادہ اسٹرانگ وہ چیئرمین نہیں آئے پہلے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر جگہ جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو مجھے بتائیں, اگر اتنے اسٹرانگ ہیں تو پھر چیزیں کیوں نہیں صحیح ہو پا رہی؟ بالکل ٹیم اپنی بہتر کرنی پڑے گی. کیسے کرنی پڑے گی؟ وہ آپ ڈومیسٹک دیکھ لیں کن کو دی ہوئی ہے. سارا آپ کا سسٹم سارا ڈومیسٹک سے چلتا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈومیسٹک کرکٹ, آپ کی کلب کرکٹ بھی وہی چلانے والے ہوتے ہیں, انڈر 19 بھی وہی چلانے والے ہوتے ہیں, انڈر 15 جو ایک کیمپ اکیڈمیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ کیسے کرکٹ آرگنائز کرتے ہیں, کوالٹی کرکٹ کیسے بناتے ہیں, آرگنائز کیسے کرتے ہیں, فیسلٹی ڈومیسٹک میں کیسے پرووائڈ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ وہ بندہ کرکٹ نا, ہمارا کنیکشن جو ہے وہ شاہد بھائی سے کنیکٹ ہو گیا. السلام علیکم شاہد بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ ذرا کنیکشن اسٹرانگ لگ رہا ہے کیونکہ کلیئرٹی سے آواز آ رہی ہے. اچھا شاہد بھائی بتائیں کہ جب ورلڈ کپ سے ہم لوگ پہلے ہمارا ایگزٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوا میں سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. جی یہ آ رہا ہے, یہ اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے, یہاں سے کوئی آئے گا, وہاں سے کوئی آئے گا. کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں یہ آج کا نہیں شعیب, 2003 میں 2 دن پہلے آپ ٹیم میں تھے ورلڈ کپ کی, اور 2 دن بعد اظہر محمود آپ کی جگہ آ گئے. تو یہ پرانی چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان کی کرکٹ کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. ورلڈ کپ میں آج یہ خبر پتہ چلی کہ جی 50-50 لاکھ روپے فائن کر دیا ہے پاکستانی پلیئروں کو, اور انڈیا کے میچ کے بعد بتا دیا گیا تھا کہ یہ فائن لگے گا اگر آپ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر گئے تو یہ فائن نہیں لگے گا. لیکن پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل کوالیفائی نہیں کر سکی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان پلیئروں کو بھی, جیسے صاحبزادہ فرحان ہے, فخر ہے, نسیم ہے, جنہوں نے پرفارم بھی اچھا کیا, اور فخر نے 2 میچ کھیلے, نسیم شاہ نے 1 ہی میچ کھیلا, کیا ان پلیئروں کو بھی ہوگا فائن؟ اور ایک بات جو آج $1 ملین کویسچن ہم سب پوچھ رہے تھے کہ بابر اعظم کو آخر سلیکٹ کس نے کیا, تو اس کا جواب ایک بڑی قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مائک ہیسن گئے تھے سلیکشن کمیٹی کے پاس کہ مجھے بابر اعظم چاہیے. 20 کھلاڑیوں میں جو سلیکشن کمیٹی نے کی تھی اس میں بابر اعظم نہیں تھے. کیا وجہ رہی, مائک ہیسن نے کیوں سلیکٹ کیا ان کو؟ اب ان کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑے گی. ان کے اوپر بھی کوئی 1 کروڑ روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے. وہ نیوزی لینڈ چلے گئے اور مجھے 1-2 دن میں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی دھماکہ کریں گے, یا تو وہ کوئی بہت بڑا انٹرویو دیں گے کہ میرے اوپر کیا کیا پریشر تھا, کیا کیا فرسٹریشن تھی, یا وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں. علیم ڈار نے ریزائن کر دیا, وہ مائک ہیسن اور عاقب جاوید سے خوش نہیں تھے, انہوں نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اب تھنک ٹینک نئی باتیں سوچ رہا ہے کہ T20 کی ناقص کارکردگی پر بہت سے پلیئروں کو ODI سے نکال دیا جائے گا, اس لیے کہ ODI ورلڈ کپ کی اب تیاری شروع ہوگی. اور تھنک ٹینک یہ سوچ رہا ہے کہ ان پلیئروں کو چانس دیا جائے جو 1.5-2 سال میں جب ورلڈ کپ ہوگا اس کے لیے تیار ہو سکے. تو انوکھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات مجھے پتا چلی, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, علیم بھائی نے جو ریزائن کی نا وہ سیلری نہیں لے رہے تھے, یہ پتا چلا. سیلری نہیں لے رہے تھے, ٹھیک ٹھاک ڈالرز میں. علیم ڈار جی شاید میں غلط ہوں, مجھے کسی نے بتایا تھا وہ سیلری کے بغیر. شاید بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ کامی جو کہہ رہا ہے کہ وہ سیلری نہیں لے رہے تھے. اچھا, یہ میرے لیے بالکل جیسے مائک ہیسن نے بابر اعظم کو سلیکٹ کروایا ایسی ہی خبر ہے. میں نے یہ سنا تھا کہ سب کو $10,000 ملتے ہیں, کیونکہ اگر وہ جیسے کامی کہہ رہا ہے نا وہ سیلری نہیں لے رہے تھے, تو یہاں پہ عادی اور جو مصطفیٰ ہے انہوں نے بھی کہا اگر وہ نہیں لے رہے تھے تو ہم بھی نہیں لیں گے اس شو کی. جی کامی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بہت اچھا. بس وہ پتہ چلا
کہ وہ سیلری نہیں لے رہے تھے, اس لیے وہ ریزائن کر کے گئے. وہ ان کی بات بھی نہیں مانی جا رہی تھی, جو اپنی ان پٹ دیتے تھے سلیکشن میں جو کہتے تھے وہ بات سنی نہیں جا رہی تھی, اس لیے وہ سائڈ پہ بھی ہو گئے ہوئے تھے, اتنا نظر بھی نہیں آتے تھے سلیکشن کمیٹی میں. تو آپ شاید بھائی یہ پتہ کروا لیں. اچھا بورڈ باسط بہتر بھائی, بتا میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے T20 کی ٹیم نے اچھا پرفارم نہیں کیا, ٹھیک ہے, آپ کے کچھ پلیئرز جو ہے اس کمبینیشن والے جو ہے وہ آپ کے ODI میں ویل سیٹلڈ پلیئرز ہیں, پروون میچ ونرز ہیں, انہوں نے اچھی پرفارمنسز ان کی ہے. کیا ہم لوگ یہ کب تک ڈیزاسٹرز کرتے رہیں گے کہ بھائی ایک فارمیٹ میں اگر اچھی نہیں پرفارمنس دی تو چپ کروانے کے لیے لوگوں کو آپ جو ہے ان کو جو جس فارمیٹ میں ان کو ہونا چاہیے, جس میں نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ اس میں سے بھی نکال رہے ہو؟ تو یہ تو ODI کی کپتان اور T20 کے کپتان بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہی فرق آپ کو نظر آئے گا. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ عاقب جاوید نے بابر اعظم کا نام نہیں رکھا, بالکل صحیح بات ہے. بابر اعظم کا نام نہیں تھا, مائک ہیسن اور کپتان دونوں نے انسسٹ کرا کہ ہمیں یہ پلیئر چاہیے. تو پھر سلیکشن کمیٹی کو بھی ماننا پڑتا ہے, کیونکہ ہیڈ کوچ نے اور کپتان نے لڑانا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ان کی کیوں کرا, یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اور جو ابھی 50 لاکھ والی بات کری ہے کہ انڈیا کے میچ ہارنے کے بعد یہ بات بولی گئی کہ اگر سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کرو گے تو یہ مطلب فائن دینا پڑے گا, یہ کوئی کرکٹر نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے, آپ اپنے ملک کا مذاق اڑوائیں گے, اگر یہ فائن کریں گے, اگر فیس سیونگ کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم بات کو دوسری طرف شفٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں اچھی پرفارمنس انڈیا والا میں آپ سے میچ پوچھتا ہوں اسی میں کے بارے میں, ایک چھوٹی سی بات, انڈیا والے میچ کے بعد اگر کہا تو پھر آپ نے اپنی ٹیم کو انڈر پریشر کر دیا. اور کیا, ابھی سپر 8 کے میچز سے آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں, بورڈ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نان کرکٹر نے بس بھی نہیں سیکھا, کسی نان کرکٹر نے جو PCB کا ممبر ہے اس نے بات کانوں میں ڈال دی ہوگی پلیئروں کو کہ کسی بڑے کی بات. لیکن یہ میرے خیال سے رائٹ وے نہیں ہے, اور پلیئرز کو فائن کرنا نہیں, ایک پروسیس اپنا بہتر کریں. یہ فائن سے ٹیمیں بہتر نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز کہوں گا, محسن نقوی صاحب نے کہا تھا سرجری ہوگی 2024 میں, نہیں ہوئی نا, وہاں پہ کسی نے سمجھایا کہ سر اس طرح نہیں. اب جو یہ فائن والی بات ہے یہ محسن نقوی صاحب کے کان میں کسی نے ڈالا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے, ایسی غلطی مت کیجیے گا, ہمارا پاکستان کا مذاق اڑے گا دنیا میں. اور اس کی تصدیق کرنی چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو تصدیق کرنی چاہیے اس چیز کی فوراً, جتنی جلدی کر دیں گے اتنا اچھا ہوگا. دیکھیں جیسے باسط بھائی نے ریکویسٹ کی, میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز پلیئر کو کسی قسم کا فائن نہیں ہونا چاہیے, نہ ان کے پیسے کاٹنے چاہیے. جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں. جو بھی آپ کے کان میں یہ باتیں ڈال رہا ہے ان کو یہ فائن کر دیں, یہ کر دیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, ہماری ٹیم کی پرفارمنس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, اس پہ فوکس رہنا چاہیے. فائن کریں گے, 2-4 دن شور مچے گا, کیا ہوگا, لوگوں کا دھیان ایک جگہ سے دوسری جگہ لگ جائے گا. ہم پھر 2 سال کے بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے, ہماری ٹیم کچھ اچھا نہیں کر رہی ہوگی. تو یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر مائیکل وان دے رہا ہوگا نا اسٹیٹمنٹ کہ یہ دیکھیں اس ملک میں یہ بھی ہوتا ہے, ہارنے کے بعد فائن ہوتا ہے. سر دھیان نہ اس طرف لگائیں, کیونکہ PSL شروع ہونے والی بنگلہ دیش ٹور ہے, آٹومیٹکلی لوگ نہیں یار, ایکچوئل دیکھو کامی کتنی دیر ایسے چلتا رہے گا. شاہد بھائی آپ سے میرا سوال ہے کہ ابھی 3 ODIs ہیں آپ کے بنگلہ دیش کے اگینسٹ بنگلہ دیش میں ہی, تو اس میں بھی یہ سنا ہے کہ کچھ پلیئرز کو ڈراپ کیا جا رہا ہے. کون سے نام ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ڈراپ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کا ٹور بھی ابھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ 3 ون ڈے نہ کھیلے جائیں, ان کو آگے پش کر دیا جائے. ظاہر ہے جو ٹیسٹ ٹور ہے بنگلہ دیش کا وہ مئی میں چلا گیا, تو وہ مئی کے ساتھ ہی رکھیں تاکہ کچھ سوچنے کا تھنک ٹینک دیر سے سوچتا ہے, اس تھنک ٹینک کو سوچنے کا موقع مل جائے. اور جن پلیئروں کی بات ہو رہی ہے, سائم ایوب جس کا آلریڈی 47 کا ایوریج ہے, ODI کرکٹ میں 300 ہے, پچھلا سال اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ گزرا ہے, وہ چیمپئنز ٹرافی انجری کی وجہ سے مس کیا تھا. T20 کی پرفارمنس پہ اس کو ون ڈے سے ڈراپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, نسیم شاہ کو ڈراپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, بابر اعظم کو ڈراپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, نواز, شاداب. ظاہر ہے ان کی T20 میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی, لیکن آپ T20 کی پرفارمنس پہ ODI کرکٹ سے نکالیں گے. 1.5 سال ہے آپ کا ورلڈ کپ کا, آپ کا پچھلا سال اتنا برا نہیں گزرا, آپ چیمپئنز ٹرافی میں ہارے تھے, لیکن آپ نے آسٹریلیا کو جا کے آسٹریلیا میں 22 سال بعد ون ڈے کرکٹ ہرائی. ساؤتھ افریقہ کو ان کے ملک میں پہلی بار وائٹ واش کیا 3-0. اس کے بعد آپ اگر چیمپئنز ٹرافی میں نہیں رہے تو آپ نے اتنی تبدیلیاں کر دی کہ آپ نے رضوان کو ہٹا کے شاہین کو بنا دیا کپتان. آپ ساؤتھ افریقہ سے 2-1 سیریز جیتے ہوئے, آپ سری لنکا سے
3-0 सीरीज जीते हुए, तो आप खुदा के वास्ते अपनी वनडे की टीम को T20 की परफॉर्मेंस पे खराब ना करें। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। देखिए बात भाई, वर्ड ब्लंडर यूज करना ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन मिस्टेक भी नहीं कहा जा सकता ऐसी चीजों को। ये ब्लंडर्स ही है ना कि आपके एक फॉर्मेट की टीम में प्लेयरों ने परफॉर्म किया हुआ है, आपकी थोड़ी सी सेटल वो हो चुकी है, अगले साल आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप है, अब उसको भी खराब कर रहे हो। अच्छा नाम ये बोल देता हूँ सेंसलेस, कि सेंसलेस मतलब डिसीजन होगा। जो वनडे में अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अगर साइम की 47 की एवरेज है तो अभी तो टाइम है ना। अगर बांग्लादेश सीरीज नहीं होती तो आप देखें बाबर आजम वनडे से कहाँ ड्रॉप होता है यार, बिल्कुल भी नहीं होता। रिजवान कहाँ ड्रॉप होता है, बिल्कुल भी नहीं सलमान होता। अली आगा कहाँ ड्रॉप होता है, नहीं उनकी होता। परफॉर्मेंसेज है। तो ये अगर आप इन्हें शाहीन drop- आपका कैप्टन है, शाहीन कैप्टन है, उसकी फॉर्म देखे देखे तो ये 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 होने सबसे चाहिए। बड़ी नाकामी हमारी। कोई होता ना हमारी बेस बनी हो, सिस्टम बनाओ, तो ये चीजें कभी ना आए। जिस फॉर्मेट में आपकी फॉर्म अच्छी नहीं उसमें ड्रॉप होना अच्छी सही बात है, आप क्लैरिटी लाएं। लेकिन T20 की परफॉर्मेंस पे आप वनडे की टीम खराब कर रहे हैं, आप टेस्ट मैच की टीम खराब कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, वो भी आपकी वजह से। आप जो T20 में लेके गए हैं, जो फॉर्म अच्छी नहीं है, जबरदस्ती आप खिला रहे हैं, तो आपके जो बेस्ट परफॉर्मर है साइम और बाबर, आप कैसे इनको ड्रॉप वनडे में कर सकते हैं? सलमान तो ऑटोमेटिक चॉइस है, ये देखिए, तो एक परफॉर्मर चीज़ है। है, अब बिल्कुल बनता नहीं। बस भाई ब्रेक का एक- टाइम एक हो गया, बस ब्रेक जल्दी लेनी से। पड़ेगी। ब्रेक के बाद कैंसर का इलाज पैनाडोल से करना चाह रहे हैं। हाँ। वाह भाई वाह 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 एक नहीं, आप वाकई ब्रेक बनता है। विल बी राइट बैक, डोंट गो वे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। टाइम हैज कम टू कॉल आवर स्पेशल गेस्ट, वाह भाई और वो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री से वेरी टैलेंटेड अली अब्बास। यार माशाल्लाह शोएब भाई क्या इंग्लिश बोलिए यार आप। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू। कैसे अली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जबरदस्त। बासित भाई, कामी, आदि भाई, और हमारे साथ हैं आज कौन है? उस्मान तारिक। उस्मान भाई उस्मान भाई, Thank you everyone. Actually, if you don't have knowledge of cricket and you're commenting and sharing your thoughts, illiteracy can kill you. Knowledge is power. वाह भाई वाह भाई। तालियां। Secondly, लेकिन एक ही मेरा बजा नहीं थोड़ा है। सा मसला है। मेरा यहाँ से थोड़ा यहाँ क्या से क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से मैं लीक हूँ लीक है? इस जगह। लीक है? आप तो- पाइप हैं? नहीं तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले होता हूँ। हाँ। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे यार उस्मान, आपने पूरे वर्ल्ड कप में सबको डरा के रखा हुआ है और आप कह रहे हैं आप लीक हैं। एक्चुअली मैं 3G हूँ, मुझे लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो फिर मैं ये इसीलिए- बात है। हाँ, मैं इसीलिए ना आप लोड हो जाए, मैं इधर चले जाए। ओके। अली, वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप? सर मैं बिल्कुल देख रहा हूँ और अब मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ एज यूजुअल, क्योंकि अब आदत हो गई है हमें पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में एग्जिट कर जाए। और मुझे लगता है ये फर्स्ट राउंड एग्जिट ही थी, क्योंकि उससे पहले जो हमने टीम्स के साथ खेला था वो भी बल्कि नेदरलैंड्स वाला मैच भी ले दे बैठे ही थे। सो अब रिलैक्स्ड होके देख रहा हूँ। जो फहीम अशरफ ने जितवाया था। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। ये वो तो- फहीम अशरफ कौन था? बाद में नहीं खेला। नहीं, ऐसे वैसे तो ही होता बहुत है, से- जैसे बहुत से इब्रार players भी बाद हैं में जो खेला बाद तो फहीम अशरफ भी ऐसे ही है ना, अरे क्या हमारा हाल है जो- आपके, ठीक हो आप? अरे भाई देर हो अरे गई भाई आप। बहुत देर हो गई, भाई बहुत देर हो गई। हाँ। मैंने पहले किया था सलाम, सॉरी। उस्मान, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जितना आप पॉज लेते हो। अगले वर्ल्ड कप में आप अगली बात करना आप। इनका 4 अभी सेकंड रहने- लेट है ट्रांसमिशन, हाँ जी, लाइव हाँ। की 4 सेकंड लेट है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि ये पॉज ले लेते हैं ये ना। आज ही पहुंचे। अरे वो गुजर गई है बात। अच्छा, गुजर गया। पॉज वाली बात अभी पहुंची। आदि, ये क्या बात हो रही है जो जुर्माना हो रहा है 50 लाख रुपए? जी जी जी, जुर्माना हो रहा है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही फैसला है, जुर्माना होना चाहिए। हम भी यहाँ यही कर रहे हैं, हमने भी फैसला किया है और ARY न्यूज ने फैसला किया है कि कामरान अकमल और बासित अली पे 10-10 करोड़ रुपए का हम लोग जुर्माना कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने देना तो है नहीं, तो हमने कहा ज्यादा ही कर दो। और साथ ही साथ जो इनके साथ एक वो लेडीज कह रहा हूँ यार नहीं, नजीब जो बैठते थे, माजरत के साथ अब नजीब हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि ड्यू टू पुअर नहीं यार, परफॉर्मेंस। बीमार है यार, गला खराब है, आवाज नहीं निकल रही, इसलिए नहीं है यहाँ पे। वहाँ हाँ यही बोला, शोएब भाई, टीवी पे यही कहना था कि आवाज खराब है इसलिए नहीं आए। अगर आप लोग बुरा ना माने
50 लाख की हेल्प कर जल्दी दें, ना, जल्दी। 50 लाख की हेल्प कर दें। मैं आपको कोशिश करेंगे हम लोग लौटा दें। हम लोग मांगने वाले नहीं है, बस पर्स भी नहीं गिरा हुआ, वो एक्चुअली हम पे जुर्माना कर दिया। यार मुझे ना गेम ही खेल लेनी सर, चाहिए। मुझे अरे हम लोग आपसे- गेम खेलते हैं। मुझे आपसे एक सवाल करना है उससे पहले। जी, जी, मुझे पूछे। प्लीज ये बता दीजिए, आप तीनों जी, जी, इतनी करें, क्रिकेट करें। खेले हुए, आप भी चारों, सॉरी, ये शादाब और नवाज बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर? ये पर्ची हमने भी all बंदा round। भेजा हुआ है, वो पता करने गया हुआ है। हम गेम की तरफ चलते हैं। सवाल आपका अच्छा है, बंदा वापस आ जाए फिर आपको उसका जवाब देते हैं। चलते हैं हम पहली बॉल की तरफ। बड़ा इसमें बेहतरीन ये है सवाल जी, किया आपने। कि कहता है नवाज- पाकिस्तान, और क्या कहता है, नौजवान लड़के आम तौर पर घर से बाहर जाने के लिए वालदैन से क्या बहाने करते हैं? आप करते थे? जी 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 जी, हम सभी करते, हाँ, किए हुए जाहिर हैं है, हम लोगों जाहिर ने। है। क्या बहाना करते थे आप? कि मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, या किसी दोस्त की तबीयत खराब हो गई, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, इस टाइप की बात। लेकिन फिर जाते जाते कहाँ थे कहाँ आप? थे? दोस्त के घर। दोस्त के घर ही आते थे। हाँ। अच्छा। अब आप जेंडर नहीं पूछ रहे ना दोस्त का, दोस्ती के घर जाते। हाँ नहीं, वो तो सही है, नहीं वो नहीं पूछ रहे हम लोग, बस दोस्त की वो तरफ हमें जाते पता हैं। आदि, आप क्या बहाने करके जाते थे? मैं बहाने करके ज्यादा नहीं था, मैं जहाँ जाता था वहां बहाना करता था। मैं जब कर ही वापस नहीं जाना- पाता था बहाना, क्योंकि मैं हमेशा लेट था। हाँ जी, आप मेरा हाल है पहले पहुंच जाते होंगे, बहाना बाद में आता होगा। अरे वेरी गुड, रानी बात आई है, लाइक इट। रानी हो। अच्छा, टाइम लग, सॉरी। मैं आपको ना हिंट दूंगा जी। ताकि आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकें। ठीक है। दिखाएं जी, पहला हिंट, सीन। सीन से वर्ड स्टार्ट होता है। सीन से वर्ड स्टार्ट हो। जी, ससुराल मुंह दिखाने जा रहा हूं। सवाल जवाब करने जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। सुसर के घर जा रहा हूँ। सुसर के घर, सुसर के घर जा रहा हूँ। भाई वो स्टूडेंट है, शादी नहीं हुई अभी। हाँ। अच्छा, नौजवान। नौजवान है। मैंने सारे दोस्त जा रहे हैं। ये ठीक कहा कि सुसर है भी देखो। सालगिरह पर किसी की सालगिरह है, किसी दोस्त की। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नहीं। साइंस का तजर्बा करने जा रहा हूँ। अच्छा, दोस्त जब अक्सर इकट्ठे होते हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं? सिगरेट पीते। सर, वो हम यार, बता नहीं यार। सकते। छोटा बोलो, सिगरेट क्या कह रहे हो? सॉरी सॉरी, भाई स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स नहीं पी रहे। स्टूडेंट्स हैं तो अच्छा, स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं? पढ़ाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टडीज स्टडीज करने जाना है। तो ये उर्दू में क्यों स्टडीज आ रहा है? ये तो मतलब पढ़ाई। एक्चुअली ये उर्दू मीडियम स्कूल का हम लोगों ने किया है। पे होना देखिए, चाहिए। स्टडी से पहले भी तो एक वर्ड है ना। सोशल स्टडीज। स्टडी से पहले भी एक आता ग्रुप- है ना, ग्रुप studies। सब साथ, ये अच्छा, वो, सब हाँ। साथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, दोस्त पढ़ने के लिए। मैं मेरे ख्याल में सारे बता देता हूँ। ये इस दिखाई तरह जी, तो ये आपको सारे मैं बताने आपको पड़ेंगे। फर्स्ट वाला जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ स्टडी करनी है। स्टडी करनी है। साथ स्टडी करनी है। साथ हाँ जी। स्टडी करनी है। साफ। आई थिंक साथ स्टडी करना वुड बी द आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा वाला दिखाई जी। जीत गए। जलील करने जा रहा हूँ। जरूरी काम है दोस्त की तरफ। मैं ज़मीर मैं मर लॉक गया, कर दूं ज़मीर। इसको। लॉक कर। बाशिद भाई खुद परेशान है ना, इसलिए वो बाशिद भाई से मशवरा नहीं लेना चाह रहे। नहीं नहीं, रात से आता क्या बाशिद भाई, है? वैसे आपके ख्याल में क्या बनेगा ये? वही सोच रहा हूँ। मेरा हाल है काम ही पूछ ज्यादा लेते। बेहतर हाँ, काम में बताएं। जरूरी काम। लॉक करें जी, दिखाएं। जरूरी जरूरी काम काम है है यार। कामी भाई ग्रेट यार। जबरदस्त यार। अली भाई ग्रेट यार। थैंक यू। Very अली good भाई यार। ग्रेट यार। तीसरा वाला वेरी दिखाएं। गुड, जरूरी काम। बे। बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था सबसे जो यहाँ पर बीमार है मेरा दोस्त। हाँ हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। बिल्ला 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 देखने नहीं, जा रहा हूँ। नहीं, अच्छा, आजकल हम सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में गुजारते बीवी हैं? पे, बीवी पे, फोन पे। फोन पे, उससे रिलेटेड है ये। फोन से रिलेटेड है। हाँ फोन, फोन, हाँ, फोन से बैलेंस रिलेटेड डलवाने जा है। रहा हूँ, बैलेंस डलवाने। बैलेंस बेबी डलवाने, बेबी हाँ। से बात बैलेंस कर। डलवाने जा रहा हूँ। बैलेंस डलवाने गया था। नहीं, लेकिन बैलेंस तो आजकल टेलीफोन हाँ, पे ये तो डलवाता आपकी बात है। हाँ, भाई I think बहाना baby कर से रहा है बात वो, कर रहे वाकई हो। में वो अरे काम नहीं हाँ। करने जा रहा। बेबी से मिलने जा रहा हूँ। बेबी से।
हाँ बेबी से मिलने जा रहा हूँ। ओ भाई स्टूडेंट है। तो बेबी नहीं हो सकता? मैंने देखा आप सीरियस नहीं ले रहे हो, आप आज स्लीपिंग सूट पहन कर आए हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हैं। ये मुझे एक और किसी ने भी कहा है सही में, लेकिन आपने थोड़ा सा दूर रहना है कि जितनी कालख आपने दाढ़ी पे मली हुई है। नहीं शोएब भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस आइंदा नहीं पहन के आएगा। ओके डन है। बेस है फोन से रिलेटेड। बहुत अच्छा। फोन बैलेंस ही है यार बैटरी एक सेकंड, कामी जो है ना, कामी अच्छे मशवरे दे रहा है, लेकिन कामी का ना माइक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जरा कामी को माइक दे देता हूँ। जी कामी कामी भाई ने बताओ उसको- बे से क्या बनेगा? यार बे से बाइक चला से मिलने जाओ। किससे? किससे? बासित भाई से मिलने जा रहा हूँ। आप बाइक ठीक करवाने जा रहा हूँ। बाइक ठीक करवाना। मिलना क्या है, आप हर वक्त तो साथ ही में होते हो। नहीं वो कह रहे हैं बाइक- फोन से रिलेटेड है। बाइक हाँ फोन से फोन रिलेटेड से है। रिलेटेड बाइक तो नहीं हो सकता। आदि ने ना आपको एक हिंट भी दिया था। बैलेंस बैटरी हो सकता बैलेंस है। दिलवाने जा रहा हूँ। लॉक करें? करें। करो जी। बैलेंस करवाने जा रहा हूँ। आजकल तो ये वैसे हो ही नहीं रहा। आई थिंक ये सवाल बनाने वाला मुझसे भी ज्यादा लेट है। सही बात है। यही हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि ये सवाल किसने बनाया है। अभी जाकर उसे पूछते हैं। चौथा वाला हिंट बताएं। दवाई नहीं वो दवाई नहीं, लेने जा वो रहा नहीं हूँ। कहेंगे, वो क्या नहीं कर रहे कहेंगे हैं? आप। दवाई दवाई लेने जा जबान रहा के नीचे रखने जा रहा हूँ। नहीं, उसके लिए बाहर क्यों जाना है? अम्मी के सामने बुरा लगता ना। दवाई लेने जा हूँ। दुआ कीजिएगा घर जल्दी वापस आ जाए। अच्छा दम ये लगाने जा रहा हूँ दम। ये ऐसी चीज है कि जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, हाँ तो अक्सर ऐसा बहाना टीचर को लगाते थे जब लेट हो गए या नहीं गए। दूध पी दर्द रहा हो रहा था। है, दर्द हो रहा है। दूध पी रहा था। दूध फिर सो गया था। दर्द हो गया दर्द। दर्द हो गया था, दूध पी रहा हूँ। ये क्या चीजें हैं यार? दवाई लेने जा रहा हूँ। दवाई लेने जा रहा हूँ। नहीं दवाई भी नहीं। दवाई भी नहीं। अच्छा रिलेटेड किस चीज से, चलिए वो बता दो। दोस्त को बोलते ना प्यार से। देखें ये इसकी वजह से ना दवाई की जरूरत पड़ती है। दर्द क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हो दवा यार? और भाई मेरी बात सुनो यार, दर्द हो रहा है। यार मेरी बात सुनो, मैं तो दर्द तीनों चीजें बोल कहाँ है भी नहीं मैंने? सकता यार। दर्द हो रहा है इसलिए कहीं जा रहा हूँ। भाई दर्द से पहले भी तो एक चीज होती है, तो दर्द होता है ना। प्यार। लो यार दरवाजे पे हाथ आ गया था। यार प्यार होता है तो दर्द होता है। देखिए हमने तो यही सुना है। ये वो वाला दर्द है, आए आए वाला, आंसुओं वाला दर्द नहीं है ये। आए बड़ा दरवाजे में उंगली आ गई थी। नहीं, उंगली दरवाजे में आ गई थी, दरवाजा उंगली में आ गया था। आदि इसका जो है ना ताल्लुक आपसे बहुत ज्यादा है इस चीज का। मुझे बहुत तो- शौक है आपको। दर्द का हाँ मुझे किस चीज का शौक है भाई? मेरे तो शौक सही भी नहीं है। इनको मैंने बहुत ऐसे दूर बातों में दूर से लगाया। दूर जाना है मुझे। दूर देर से आऊंगा। आदि आप पहाड़ों में जाते हो ना? जी जी जी। हाँ पहाड़ों में किस पे डालते जाते हैं। हो पहाड़ों पे? बाइक पे। अच्छा बाइक पे, गाड़ी पे नहीं जाते आप? नहीं। तो क्या होता है वहां पे? दाल दरख्त, से पहाड़, गाड़ी तो गांव से आती दलिया। है। समंदर, दरिया। यार चलिए। गाड़ी का क्या होता है? गाड़ी में पंचर, टायर गाड़ी होते का हैं। पंक्चर। आप लोग डिस्कस करते रहो, हम लोग एक छोटा सा कार्बेटर ब्रेक लेके होता है, आते हैं। उसका तो ब्रेक के बाद कार्बेटर है गाड़ी। आपको बात। Here we are after the break, और ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज रह गई है, और दाल। ब्रेक में आप लोगों को टाइम भी मिल गया। हाँ लेकिन उसमें तो हमने अलग बातें करनी ना, हम कुछ और नहीं इधर वालों ने सही की। हम बातें कुछ और कर रहे भाई हैं। मेरे ख्याल से दलिया दलिया। दलिया नहीं सर, दलिया नहीं। ये दोस्ती से कुछ लेना दे रहा होगा। देखो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। दोस्त की गाड़ी का टायर इसके पंचर हो करीब हैं गया। आप, इस इसके करीब हूं करीब मैं। है। हाँ दोस्त इसके की करीब। गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हाँ दोस्त की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब करीब है। वो दोस्त हाँ वो घर वाले खुद ही वो तो घर वाले उससे पूछेंगे तू क्यों जा रहा है, वो खुद ही जो है दोस्त दूसरा की टायर लगा गाड़ी लेगा। में- दोस्त दोस्त की का तबीयत मसला हो खराब गया थी। है। दोस्त का दोस्त मसला की दोस्त का फड्डा हो गया। फड्डा दोस्त भी की नहीं है। तबीयत खराब हो गई। पास ही हैं आप। दोस्त की दोस्त गाड़ी की में तबीयत फटा खराब हो हो गया। दोस्त की गाड़ी खराब हो गई या दोस्त की दोस्त तबीयत दोस्त खराब लीक हो गया है। दोस्त की गाड़ी खराब नहीं है दोस्त की ना। गाड़ी दोस्त का- में दोस्त की 40 तबीयत खराब हो सेकंड गई। है, सिर्फ जल्दी जल्दी कर दो। दोस्त लीक हो दोस्त गया। बीमार हो गया। दोस्त की गाड़ी में दोस्त बीमार हो गया था। दोस्त बीमार हो गया। नहीं दोस्त है की ये। गाड़ी में दोस्त बीमार हो गया। दोस्त भाई- की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। देखो हाँ, दोस्त की गाड़ी का देखो एक्सीडेंट। दोस्त दरख्त से दूर ये- खड़ा। भाई दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोस्त की गाड़ी गाड़ी दिखा का दो भाई, एक्सीडेंट। दिखा दो यार, लॉक हाँ, करके क्या है? दिखाओ जी।
आदि का दोस्त का बिल्कुल सही एक्सीडेंट था। हो गया हो गया। है। बहुत बहुत बासित शुक्रिया भाई ने बताया। अली, यार, हमारे दोस्त शो का पे आने एक्सीडेंट के हुआ, लिए। आप थैंक लोग यू तालियां बासित बजा भाई, रहे हो। कामी, थैंक यू आदि, थैंक यू मुस्तफा। कल होगी आप सबसे मुलाकात, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ओके